اگر تم آزمائشوں سے تھک چکے ہو اور اللہ کے کن کے منتظر ہو تو سنو، کچھ منزلوں کے راستے اللہ رب العزت نے ایسے بنائے ہوتے ہیں کہ تمہیں ان تک پہنچنے کے لیے اللہ رب العزت کی راہ سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ کچھ منزلوں کے راستے اللہ رب العزت نے ایسے بنائے ہوتے ہیں کہ تمہیں ان تک پہنچنے کے لیے اللہ رب العزت کی راہ سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ یہ تو میری پسند کی راہ نہیں، لیکن تم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اس راہ کے آخر پر جو منزل تمہاری منتظر ہے وہ تمہاری کتنی پسندیدہ ہے۔ اصل میں وہ بڑی اعلیٰ حکمت عملی سے اپنے سب کام کرتا ہے۔ اس کے کن کہنے کا ایک اپنا منفرد انداز ہے۔ وہ بڑی ترتیب سے دعائیں قبول کرتا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے راستوں سے بڑی منزلوں تک لے جاتا ہے۔ یوں ہی وہ چھوٹے چھوٹے ذریعوں سے تمہیں معجزوں تک لے آتا ہے۔ بس صبر کرو اور انتظار کرو ملنے کا۔ وقت مختلف ہو سکتا ہے پر ملنے والی چیز نہیں۔ بڑا ہنرمند ہے میرا رب، نوازنے سے لے کر مطمئن کرنے تک ہر شے پر قادر ہے۔ جانتے ہو، جب تمہارا ٹوٹا ہوا دل اللہ رب العزت سے التجائی کن کرتا ہے تب عرش سے مدد کے ذریعے بنتے ہیں۔ قبولیت کی صدا تب آتی ہے جب تم دنیا کے پیدا کیے گئے وسوسوں کو رد کر دیتے ہو۔ وہ اپنی کرامات تب دکھاتا ہے تمہیں جب تم صرف اس سے امید رکھتے ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ تم اپنا ٹوٹا ہوا وجود لے کر اللہ رب العزت کے سامنے جاؤ اور وہ تم سے منہ پھیر لے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم سجدے میں گر کر گڑ گڑاؤ اور اللہ رب العزت تمہیں تھامے نہ۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تم ساری رات تڑپ کر گزار دو اور اللہ رب العزت کو خبر نہ ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت تم سے کچھ لے اور بدلے میں اس سے بہتر سے نہ نوازے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ تم دل کے لاکھ سسکنے کے باوجود اس کی رضا کے لیے کچھ چھوڑ دو اور وہ اسے تمہارے حق میں بہتر نہ بنائے۔ وہ تو فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں صرف کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ پتہ ہے قرض وہ کبھی نہیں رکھتا، نہ آنسوؤں کا قرض نہ یقین کا قرض۔ تم جو اسے دیتے ہو وہ اسے تمہیں دگنا کر کے واپس عطا کرتا ہے۔ تم ایک قطرے کے لیے آنسو بہاتے ہو، وہ تمہارے لیے 7 سمندر دینے پر اختیار رکھتا ہے۔ تم اگر اس پر ایک ستارے جتنا بھی یقین رکھو گے تو وہ تمہیں اس وسیع عریض آسمان سے بڑھ کر موت سے عطا کرنے پر قادر ہے۔ میرا رب بڑا خوددار ہے، بڑا عزت والا ہے، بڑا رحیم ہے، بڑی طاقتوں والا ہے۔ وہ لیتا نہیں ہے، وہ تو بس دیتا ہے۔ یہی صفت ہے اس کی، وہ اسی نام سے تو جانا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں عطا ہوں، میں عطا کرنے والا ہوں، تمہاری سوچ سے باہر، تمہارے گمان سے بھی آگے۔ اس کا وعدہ ہے تم سے کہ دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں۔ تو پھر کیوں وسوسے ستا رہے ہیں تمہیں؟ کیوں خود کو اتنی مشکل میں ڈال رکھا ہے؟ جب تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے کہ ڈرو نہیں اور نہ غم کرو، یقیناً ہم تمہیں بچانے آ رہے ہیں، تو پھر بے خوف ہو جاؤ۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ وہ تمہیں بچانے آ رہا ہے تو کسی میں اتنی جرت ہے کہ اس کے راستے میں کھڑا ہو سکے؟ تو پھر کون ہے جو تمہیں بے یقین کیے ہوئے ہے؟ جب دینے والا کہہ رہا ہے کہ مانگو مجھ سے میں دوں گا، تو پھر تم مانگتے ہوئے کیوں پریشان ہو؟ دیکھو، تمہیں وہ مانگنا ہے جو تمہیں چاہیے، باقی کے انتظامات تو وہ خود کرے گا، غیب سے، عرش سے یا فرش سے، یہ وہ جانے اور اس کے قدرتے جانے۔ دعاؤں سے مقدر بدلنے کا وعدہ خود اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ بے شک وہ اپنے وعدوں کا بڑا پاسدار ہے۔ تو پھر ان کٹھن حالات میں تمہارے لیے اللہ رب العزت سے شکوے شکایتیں کرنے کے بجائے صبر کا دامن تھامے رکھنا لازم ہے۔ صبر شکر لازم ہے۔ جب اس نے تمہیں بن مانگے اتنا کچھ عطا کیا ہے تو پھر جو خواہشیں تمہارے دل میں چھپی ہیں وہ اس کو بھی تمہارے مقدر میں لکھنے پر قادر ہے۔ تو پھر بس وہ تم سے ایک چیز چاہتا ہے، مکمل یقین، کامل یقین کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو پھر تمہارا مایوس نا امید ہونا نہیں بنتا،
سنو، جب تکلیف دہ وقت آئے تو ایک بار زندگی میں پیچھے نظر ضرور دوڑانا، جب تم اس کی رحمتوں کے حصار میں قید زندگی کے حسین رنگوں سے کھیلا کرتے تھے، جب تم تصور کرتے تھے کہ یہ زندگی کبھی ختم نہ ہو، تم ہمیشہ ان تتلیوں کی مند ہواؤں کے سنگ سفر کرو، جب تمہارے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی سب عطا کر دیا جاتا تھا، تم ایک بار ضرور اس اچھے وقت کو یاد کرنا جب تمہیں ہر نعمت سے نوازا گیا تھا۔ تب تمہیں اس کی مصلحتوں کی سمجھ آئے گی، تب تمہیں معلوم ہوگا کہ اللہ سے یہ شکوے شکایتیں سب بیکار ہیں۔ جو رب رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور پھر دن کو رات میں بدل دیتا ہے، وہ تمہاری زندگی بھی یوں بدلے گا کہ غموں اور دکھوں کا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ بس اس بات پر یقین کامل رکھو کہ آزمائش تو سب کی ہوگی، کبھی کبھار کسی عطا کے ذریعے اور کبھی کبھار کچھ چھین کر، لیکن وہ کبھی بھی اپنے بندے کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور نہ ہی آزماتا ہے، اور نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں مسلسل تکلیف میں مبتلا رکھے۔ دعاؤں کی قبولیت کا بھی ایک وقت مقرر ہے، اور دیری کسی حکمت کے تحت ہی ہوتی ہے، ورنہ وہ اپنے در پر آئی ہوئی صداؤں کو رد نہیں کرتا۔ اور جان رکھو کہ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس کے ایک اشارے سے سب بدل جاتا ہے۔